تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج ہے رمضان المبارک کی 23ویں شب۔ آج کے اس سلسلے میں سماعت فرمائیں گے 23ویں سپارے کے بارے میں کچھ گفتگو۔ اس پارے کے شروع میں ہی سورہ یاسین شریف ہے اور کچھ حصہ 22ویں سپارے کے آخر میں گزر چکا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کے ساتھ سورہ صاد، اور آخر میں سورہ زمر ہے۔ سورہ یاسین شریف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 رکوع اور 83 آیات بینات ہیں، 83۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جو پہلی آیہ مبارکہ ہے اس میں لفظ یاسین ہے، اور اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یاسین رکھا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے، اور جو قرآن کا دل ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرمایا لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ مبارکہ میں قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منصب اور قیامت قائم ہوگی تو مردوں کو اٹھایا جائے گا، اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کی قسم یاد فرمائی، اور یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تبارک و تعالی کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ 2 گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اناد اور دشمنی کرنے والا ہے، جس کے ایمان لانے کی بالکل بھی امید نہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل کرنے کی توقع ہے۔ ان دونوں گروہوں کے جو اعمال ہیں وہ محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم اور ازلی علم میں ان کے جو آثار ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بستی ہے جس کا نام انطاکیہ، ان کے لوگوں کی مثال دی گئی کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے یعنی 1 by 1 رسولوں کو جھٹلایا، اور ان کا مذاق تھا وہ بھی اڑاتے رہے، اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے کے لیے آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس نصیحت کرنے والے ناصح کو بھی شہید کر دیا۔ نصیحت کرنے والا جسے شہید کیا گیا، فرمایا وہ تو جنت میں چلا گیا، اور جو شہید کرنے والے تھے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے۔
کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش کو اختیار کیا جیسے وہ کیا کرتے تھے، اگر تم بھی ویسے ہی کرتے رہے تو تم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے دن انسان کی اپنی ذات ہی اس کے خلاف گواہ ہو جائے گی۔ اس کا ذکر بھی سورہ یاسین شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ مجرموں کو اس آیہ مبارکہ میں مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ بالکل جدا ہو جائیں گے، ممتاز ہو جائیں گے، الگ ہر ایک کو نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھر فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے، یعنی اس بات کا بھی گویا ہم سے عہد لیا گیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، اور کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ شیطان بہکا رہا ہے اور عقل کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، نماز سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، اللہ نے ماہ محترم کی دولت سے نوازا، لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان کا روزہ ترک کر رہے ہیں، رمضان میں بھی گالی گلوچ کر رہے ہیں، رمضان میں بھی گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں۔ تو وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ افلم تکونوا تعقلون، اس کے بعد فرمایا هذه جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ اور فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ اپنے جسم کے جن اعضاء کے ساتھ گناہ کرتا ہے، وہی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں اور اس کی زبان کے علاوہ، کیونکہ زبان پر تو مہر کر دی جائے گی، اور بقیہ تمام کے تمام جو اعضاء ہیں وہ اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے اور اس کے تمام اعمال بیان کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ بندے کی ذات خود اس کے خلاف حجت ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک طویل حدیث کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا۔ وہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی نیکیوں کو بیان کرے گا۔ وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ اس نے تو اپنی جو نیکیاں ہیں وہ بیان کر دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف اپنے گواہ بھیجتے ہیں۔ اس کے دل میں وہی بات ہے کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا، یعنی ایک بندے کے ذہن میں ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا تھا، اس وقت تو میں نے جو گناہ کیا تھا وہ بالکل تنہائیوں میں تھا، گواہ تو کوئی ہے نہیں۔ ہوگا کیا کہ اس کے منہ کے اوپر مہر کر دی جائے گی، تو پھر اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال پر بیان کریں گے، گواہی دیں گے، اور یہ اس لیے کیا جائے گا کہ خود اس کی ذات اس کے خلاف حجت ہو جائے۔
اور یہ بندہ وہ منافق ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کے منہ کے اوپر جو مہر کی گئی ہے، منہ بند کر دیے گئے تھے، کیا وہ ہمیشہ رہے گی؟ مفسرین نے لکھا کہ وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ اعضاء کی گواہی لے کر اسے توڑ دیا جائے گا، اسے کھول دیا جائے گا۔ اس لیے وہ دوزخ میں پہنچ کر پھر شور مچائیں گے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ گناہوں سے بچیں، اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے بچا لیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں۔ آج اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو ہمارے اعضاء ہمارے اچھے اعمال پر ہی گواہی دیں گے۔ سورہ صافات یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع ہیں اور 182 آیات بینات ہیں۔ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم چونکہ ارشاد فرمائی گئی، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی صافات رکھا گیا۔ اس میں بھی ہمارے بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، ان کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ دن عنقریب آنے والا ہے جس میں ان کافروں کا جو انجام ہے وہ انتہائی دردناک ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزا میں جنت کی نعمتوں کا بیان بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کے لیے عمل کرنا ہے۔ پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی اور ان کی تابعداری کر کے وہ عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان میں سے 2 انبیاء کرام علیہ السلام جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت یونس علیہ السلام ہے، ان کا جو تذکرہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں پیش کی، جس کی یاد میں تمام مسلمان عید قربان پر اپنے جانور قربان کرتے ہیں، جن کو استطاعت ہوتی ہے، جن پر واجب ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیے ہوئے اس حکم پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات میں اس قربانی کو بیان فرما دیا۔ کفار کا یہ ایک عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں، ان کے اس عقیدے کا رد کر دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی پاکی کو بیان فرمایا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اس کے بعد ہے سورہ صاد۔ سورہ صاد جو ہے یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع ہیں اور 88 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی حروف مقطعات میں سے چونکہ ایک حرف صاد موجود ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ صاد کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں ہمارے بنیادی عقائد کا ذکر موجود ہے، توحید ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بالکل ابتدا میں ہی یہ بتایا گیا کہ کفار صرف تکبر اور اناد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں، اور انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے
کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا عظیم رسول تشریف لایا ہے، اور اس نے ان سب باطل خداؤں کو جو بت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے انہیں باطل قرار دے دیا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے دردناک انجام کو بیان کیا گیا۔ کفار مکہ کو اس انجام کو بیان کر کے نصیحت کی گئی کہ اگر وہ بھی اپنی اسی روش پر قائم رہے اور سرکشی پر قائم رہے تو جیسے سابقہ امت انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتی رہی، اسی طرح تم پر بھی ہلاکت کو مسلط کر دیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے جو واقعات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ بھی موجود ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت یاسع اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہیں۔ ان کا اجمالی طور پر تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے جو مصیبتیں اور اذیتیں پہنچ رہی ہیں، ان اذیتوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے۔ بالکل اس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے کا بیان بھی موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو حضرت اسحاق علیہ نبینا وعلیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی تھا، مال و دولت بھی تھا، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مویشی، کھیت، باغات، ان تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ ان نعمتوں کے مالک تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا۔ آپ کے تمام جو فرزندان تھے اس کے نیچے دب کر وہ مر گئے۔ تمام جو جانور جن میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہاں بکریاں تھیں سب کے سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں، باغات سب کے سب برباد ہو گئے۔ غرض آپ کے پاس تو کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان تمام چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی کہ آپ کا جو مال ہے وہ ہلاک ہو گیا، آپ کی اولاد جو ہے وہ وفات پا گئی، آپ کا مکان گر گیا، آپ کے باغات، آپ کے جو کھیت ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، آپ کو جب یہ خبر دی جاتی تو آپ اس خبر کے اوپر کس طرح کا جو رویہ یا اپنے جو جذبات تھے اس کا اظہار کیا کرتے تھے، آئیے وہ سماعت فرمائیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس خبر پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا تو میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا تو اس نے لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار پڑ گئے اور آپ کے جسم پر بڑے بڑے آبولے، جو پھنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے آبولے یہ بن گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی ایک بیوی تھی جن کا نام حضرت رحمت بنت افراہیم رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی اور آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سال ہا سال گزر گئے، یہی حال رہا۔
آپ اوبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے۔ مفسرین نے اس واقعے کو لکھ کر یہ بیان فرمایا ہے کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی موجود ہیں، مگر یاد رکھیں یہ سب باتیں سر تا پا بالکل غلط ہے، اور ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی علیہ السلام کبھی بھی کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ تو متفق علیہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا یہ ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت ہوتے ہیں، باعث حقارت ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تو یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں اور ہدایت کی راہیں لوگوں کے لیے استوار کرتے ہیں اور انہیں ہدایت کے راستے ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام ہرگز کبھی بھی کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ اوبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئے تھے جو عام طور پہ بسا اوقات روٹین کی بات ہوتی ہے، جن سے آپ برسوں تکلیف میں رہے اور مشقت جھیلتے رہے، لیکن برابر شکر ادا کرتے رہے، صابر رہے۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک دن دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی جو دعا ہے وہ مقبول ہوئی، اور ارحم الراحمین نے پھر حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے جب پاؤں زمین پر مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ جب آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کے اوپر جتنی بھی بیماریاں تھیں وہ ساری کی ساری ایک ہی مرتبہ غسل کرنے سے دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور تک چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے جیسے ہی قدم زمین پر مارا تو ایک دوسرا چشمہ وہاں سے نمودار ہوا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا اور بہت زیادہ میٹھا تھا، نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے پھر مزید کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام جو مال ہلاک شدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال بھی عطا فرما دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مال اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مصیبتیں جب آ جاتی ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صابر رہنا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کوئی گھر میں وفات ہو جاتی ہے، ثمرات میں کمی آ جاتی ہے، کھانے میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، مال و اسباب ہلاک ہو جاتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی، مصیبت کوئی بھی ہو، اگر انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اسے خوشحالیاں عطا فرماتا ہے، صحت یابی نصیب فرماتا ہے، مصائب و آلام دور ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کشادگی کے جو راستے ہیں وہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت
نیت ماہ رمضان